کہ پہلے اپنی بات کی، اپنی عبادت کی بات کی، شرک کی ممانعت کی، اپنے وحدہ لا شریک ہونے کے کنسیپٹ کو کلیئر کیا، مان بعد اپنے اس ذکر کے، اس تذکرے کے مان بعد والدین کا ذکر شروع کر دیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا سب کچھ مولا کا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، ہمارے ہر شے کا وہ مالک ہے، وہ مال و جان کا بھی مالک ہے، اور یہ جو کچھ ہمیں عطا ہوا یہ رب نے تو ہی عطا کیا ہے، یہ عطا تو اسی کی ہے نا، یہ دین تو اسی کی ہے، یہ سب کچھ وہ عطا کرتا ہے، اور یہ زندگی بھی ہماری، جو ہماری زندگی ہے یہ اس کی عطا کرتا ہے، یہ وجود بھی اس کا عطا کرتا ہے۔ اس لیے پہلے اپنا ذکر کیا، مگر اس وجود کو، ظاہری وجود کو، اس جسم کو، اس زندگی کو اللہ نے کس کے ذریعے سے عطا کیا؟ والدین کے ذریعے سے۔ تو جن کے ذریعے سے اس وجود کو عطا کیا نا، اپنے بعد اللہ نے کہا کہ میرے بعد اگر کسی کا سب سے بڑھ کر خیال رکھنا تو کن کا رکھنا؟ والدین کا رکھنا۔ ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ وجود عطا کرنے میں وہ رب مالک، وہ تو ہر شے میں مالک، مگر ظاہری طور پر جو وجود ہمیں مل رہا ہے وہ کن کے توسط سے مل رہا ہے، کن کے ذریعے سے مل رہا ہے؟ وہ والدین۔ یہی سبب ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اولاد اپنے والدین پر محبت بھری نگاہ ڈالتی ہے نا، ایسے محبت سے اگر والدین کو کوئی تکتا ہے اولاد میں سے، محض ان کے چہرے کو دیکھتا ہے، ان پر نگاہ ڈالتا ہے، بس دو پہلو ذہن میں رکھیے گا، ایک یہ کہ دل میں کیفیت کیا ہے اور نگاہیں مرکوز کہاں ہیں اور ذہن سوچتے کیا ہیں۔ والدین کو سامنے دیکھا تو وہ ان کا مقام و مرتبہ اولاد کے لیے کیا ہے، وہ دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ ہوں، وہ مزدور سے لے کر مالک ہوں، وہ ایک عام شخص سے لے کر خاص ہوں، وہ پی این سے لے کر پی ایم کیوں نہ ہوں، وہ اپنی جگہ پر جو کچھ بھی ہوں، مگر اولاد کے لیے ان کا مقام یہ ہے کہ اگر محبت بھری نگاہ اپنے والدین کے چہرے پہ ڈال دی، ادھر بیٹے نے یا بیٹی نے والدین کو محبت سے تکا، ادھر میرے رب نے اس کے نامہ اعمال میں حج مقبول کا اجر لکھ دیا۔ حج مقبول کا، میں اور آپ حج کے لیے جائیں، ذات راہ لے کر جائیں اور وہاں جا کر پرفارم کریں، مناسک ادا کریں، معلوم نہیں کہ مناسک درست ادا ہوئے کہ نہیں، معلوم نہیں کہ میرے مولا نے اس حج کو قبول کیا کہ نہیں، مگر یاد رکھیے والدین کو تکنا، والد کے چہرے کو تکنا، والدہ کے چہرے کو تکنا، دل سے محبت سے، فرط محبت سے لبریز جذبات ہوں اور نگاہیں مچل کر پیرنٹس کے چہروں پر مرکوز ہو جائیں، میرا مولا اسی لمحے، اسی آن اس کے نامہ اعمال میں حج مقبول کا اجر۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ بار بار دیکھتے ہیں ہم دن میں، کیا کوئی دن میں، ایک دن میں 100 بار بھی دیکھیں تو کیا پھر بھی؟ فرمایا کہ ہاں 100 بار بھی دیکھے، صحیح مسلم کی یہ روایت، 100 بار بھی دیکھے تو 100 بار اس کے نامہ اعمال میں اللہ تبارک و تعالی حج مقبول کا اجر لکھ دیتے۔ فرمایا کہ اللہ تو بڑا ہے، اللہ تو پاک ہے، یعنی تم کیا سوچ رہے ہو اس کے دربار میں کیا کسی شے کی کوئی کمی ہے؟ سوال ہی نہیں تھا۔ بس یہی بات سمجھانا مقصود ہے۔ اب یہاں سے آگے آئیے، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں،
عرض کرتے ہیں من حق یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھ پر کس کا حق ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اموں کا، تیری والدہ کا۔ وہ پھر پوچھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ پر پھر کس کا حق ہے؟ میرے آقا پھر فرماتے ہیں اموں کا، تیری والدہ کا۔ وہ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ پر کس کا حق ہے؟ میرے آقا پھر فرماتے ہیں اموں کا، تمہاری والدہ کا۔ پوچھنے والے کے ذہن میں کوئی بات گردش کر رہی ہے، کوئی بات ہے وہ جو پوچھنا چاہتا ہے۔ میرے آقا ادھر متوجہ ہو ہی نہیں رہے، متوجہ ہو رہے ہیں کہ نہیں یہ اسے یوں لگ رہا ہے۔ وہ پھر پوچھتا ہے چوتھی بار یا رسول اللہ پھر کس کا؟ جب چوتھی بار پوچھتا ہے نا تو میرے آقا فرماتے ہیں ثم ابو کا، پھر فرماتے ہیں کہ تیرے والد کا۔ اس کا مطلب کیا ہوا اس حدیث کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں اگر 100%، اگر 100% والدین کے حقوق ہیں تو ان میں سے 75% والدہ کے ہیں، 25% والد کے۔ یعنی والدہ کا مقام اب والدین میں سے والدہ کا مقام 3 گنا بڑھ کر بیان ہوا۔ اور آج ہم ہیں کہ والد سے پھر کہیں نہ کہیں ان کے روب میں آ جاتے ہیں، ان کی بات پر دھیان دے دیتے ہیں، اور والدہ ان کو سمجھتے کچھ نہیں، ادب نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں، بات نہیں سنتے، بات کرتے ہوئے آواز بلند ہو جاتی ہے۔ ارے یاد رکھیے قرآن مجید نے انسانیت کے ایٹیکیٹ سکھائے ہیں، آداب سکھلائے ہیں۔ ٹاپ پر اگر کہیں آپ کو قرآن میں نظر آئے گا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ ان کی بارگاہ کے آداب سکھلاتے ہوئے میرا رب یوں بتلاتا ہے کہ یہ وہ میرا محبوب ہے، یہ وہ حبیب ہے جن کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہ ہونے پائے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پیار کا اظہار فرماتا ہے، آواز بلند نہ ہونے پائے۔ ان کی بارگاہ کے آداب سکھلاتا ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، حد سے بڑھ کر ان کا ادب کیجئے، تعظیم کیجئے، توقیر کیجئے۔ مگر کہیں غور کیا کہ کہیں ایک اور ہستی بھی ہے جن کے اللہ ادب سکھا لا رہا ہے، اولاد کو بتلا رہا ہے کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ یہاں نہ تم نے اوہ کہنا ہے نہ جھڑکنا ہے۔ ارے جھڑکنا تو دور کی بات، کلمہ تعصب بھی تمہاری زبان پر نہ آنے پائے۔ اوف بھی ان کے سامنے مت کہیے گا، اوف بھی نہیں کہنا۔ اور پھر ان میں والدہ حضرت چاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں، جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ شہادت کی آرزو مچل رہی ہے ان کے قلبوں میں، شہید ہونا چاہتا ہے۔ انسان سب کچھ کس لیے کرتا ہے؟ اپنے لیے، پیرنٹس کے لیے، اولاد کے لیے۔ پھر بیمار پڑ جاتا ہے تو پھر سب سے زیادہ اسے اپنی فکر پڑتی ہے، علاج شروع ہو جاتا ہے۔ ملک کے اندر نہ ہو، فارن کنٹریز چلے جاتے ہیں، وہاں سے کرائیں گے اچھے سے کیوں کسی طرح سے جان بچ جائے گی۔ مگر کچھ لوگ وہ ہیں اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر مولا کی خوشی کے لیے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ جہاد عمل دیکھیے اب کتنا بلند۔ میرے آقا پوچھتے ہیں آپ کی والدہ زندہ ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری والدہ زندہ ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جائیے اپنی والدہ کی خدمت کیجیے، آپ کا یہی جہاد ہے۔ ارے ماں کی خدمت کوئی معمولی چیز ہے؟ ارے ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہم جنت میں چلے جائیں۔ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ جنت مل جائے۔ حج کیوں کرتے ہیں؟ جنت مل جائے۔ زکوٰۃ کیوں ادا کرتے ہیں؟ جنت مل جائے۔ ارے عبادات کیوں کرتے ہیں؟ جنت کے طالب ہیں نا، صالحیت کیوں اپنے اندر لانا چاہتے ہیں؟ جنت کی طلب ہے کہ جنت مل جائے، جنت
جنت مل جائے، ادھر جنت کی طلب کے لیے یہ سب کچھ، سارے اعمال ایک طرف، ساری عبادات ایک طرف، میرے رب نے اس جنت کو کھینچ کر ماں کے قدموں تلے رکھ دیا ہے۔ الجنت تحت الاقدام الامہات، تمہاری جنت تمہارے ماں کی قدموں تلے۔ ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہو، ماں کے قدم چوم لو، ان کی ادب اور وہاں محبت والی کیفیت میں ان کی بارگاہ میں بیٹھ جاؤ، یہی تمہاری جنت ہے۔ اس حدیث کا ایک رخ اور بھی ہے، وہ یہ کہ صرف یہ ایک پہلو نہیں ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ سنیے، اس حدیث میں ماؤں کو بھی متوجہ کیا جا رہا ہے۔ اے ماں، دیکھو تمہاری اولاد کی جنت کو ہم نے تمہارے قدموں تلے رکھ دیا ہے، اب اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرنا، انہیں تعلیم ایسی دینا، ایسی دینا، ایسی دینا کہ تمہارے قدموں تلے پڑی اس جنت کو یہ تمہاری اولاد پالے پالے پالے۔ ایسی تربیت نہ کرنا کہ یہ بڑے ہو کر کرپٹ بن جائیں، ایسی تربیت نہ کرنا کہ یہ شراب پینے والے بن جائیں، ایسی تربیت نہ کرنا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغاوت کرنے والے بن جائیں، ایسی تربیت نہ کرنا، ایسی تربیت کرنا کہ یہ خدا کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے والے بن جائیں، سر بسجود جھکنے والے، ماننے والے بن جائیں، اطاعت گزار بن جائیں، یہ دنیا پر اپنی آخرت کو ترجیح دینے والے بن جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا کے اندر منہمک ہو جائیں، جنت کو بھول جائیں، تیری خدمت کرنا بھی بھول جائیں۔ اس حدیث کا یہ پہلو بھی ہے، اس پر بھی ہمیں غور کرنا ہے، سوچنا ہے۔ اور ذرا دیکھیے، جن کو بلند سے بلند تر مقامات ملے، والدہ کی خدمت کے ذریعے سے ملے ہیں۔ حضرت اویس کرنی، ذرا دیکھیں کتنا مقام۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے، مجھے یمن سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں، کرن سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں، اور فاروق اعظم جیسے صحابی، مولا علی کرم اللہ وجہ جیسے صحابی، ان سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارا سلام ان تک پہنچانا، میری امت کے لیے دعا۔ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے اندر رچا بسا تھا، جب انہیں پتا چلتا ہے کہ میرے آقا کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں تو وہاں وہ ایک کو توڑتے ہیں، دوسرے کو، تیسرے کو، بالائی پھر زیری، جب سارے دانت توڑ چکتے ہیں پھر جا کر کہیں انہیں سکون ملتا ہے کہ وہ دانت بھی تو ہوگا نہیں میرے جو میرے آقا کا ٹوٹا ہوگا۔ اللہ سے اتنا عشق کہ بچے جب انہیں پتھر مارتے تھے دیوانہ سمجھ کر تو انہیں کہتے تھے کہ یہ بڑے بڑے پتھر نہ مارو، چھوٹے چھوٹے پتھر مجھے مارو۔ لوگ کہتے تھے کہ رب سے عشق کرتا ہے اور پھر پتھروں سے ڈرتا ہے۔ وہ کہتے تھے بات یہ نہیں ہے، تم مارتے رہو، مگر جب تم پتھر مارتے ہو نا بڑے بڑے تو پھر یہ مجھے آ کر لگتے ہیں اور جسم زخمی ہوتا ہے، خون نکل کر بہہ جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے اور مولا کی یاد سے پھر غافل ہو جاتا ہوں۔ تم مارتے رہو پتھر، مجھے تکلیف بھی ہوتی رہے، خون نکلتا رہے مگر نکل کر بہے نہیں، میرا وضو برقرار رہے، مولا کی یاد میں منہمک ویسے کا ویسا رہے۔ اتنے بڑے عاشق مگر بظاہر آقا کا دیدار نہ کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ والدہ کی خدمت میں منہمک تھے، ماں کی خدمت میں، اور ماں کی خدمت کی توفیل اللہ نے انہیں یہ مقام عطا کر دیا تھا، یہ مرتبہ عطا کر دیا تھا۔ یہ ویسے کرنی ہے، کرن، میرے آقا فرما رہے ہیں کرن سے مجھے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں۔ اس لیے والدین کا ادب، ان کی محبت یہ لازمی کیجیے، اور جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے سب سے بڑا تحفہ دعائیں ہیں۔ صدقہ اگر آپ کرتے ہیں، صدقہ جاریہ یہ وہاں پہنچ رہا ہے، علم نافع یہ وہاں پہنچ رہا ہے، اور اگر اولاد پیچھے سے دعا کرتی ہے تو پھر یہ بھی وہاں پہنچ رہا ہے۔ اور یہ دعا کب کرے گی؟ جب ان کی تربیت اچھی ہوگی، جب ان کی گھٹی میں یہ ساری چیزیں پڑی ہوں گی، جب گھٹی میں یہ چیزیں ہوں گی۔ گھٹی میں اگر نہیں ہوں گی تو پھر یہ کچھ بھی نہیں ہونے والا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن. اپنی اولادوں کی گھٹی میں 3 چیزیں ڈالو، انہیں 3 خصلتیں سکھلاؤ، 3 عادات ان کے گھٹی میں ڈال دو. پہلی فرسٹ آف آل اپنے نبی سے پیار کرنا، آقا کی اہل بیت سے پیار کرنا. جب یہ 2 محبتیں ان کے دلوں میں راسخ ہو جائیں نا، پھر انہیں قرآن کی تعلیم دینا کہ جب تک یہ تعلیم ان کو نہیں ملے گی اس وقت تک نہ ادھر جینے کا شعور آنا ہے.